السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري
ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قابل احترام بھائیوں، بزرگوں اور نوجوانوں، یہ ساری کائنات، زمین و آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے یہ ساری خوبصورت اور منظم کائنات آخر کس لیے پیدا فرمائی؟ یہ آسمان کی وسعتیں، یہ زمین کی گہرائیاں، یہ چاند کی رعنائیاں، یہ پھولوں کی خوشبوئیں، یہ جانور، یہ انسان، چرند پرند، فرشتے، جن، اور جو کچھ اس کائنات کے اندر ہمیں رنگا رنگ کی مخلوقات نظر آ رہی ہیں، آخر ان ساری چیزوں کو پیدا کرنے کا کوئی مقصد تو ہوگا. ایک انسان اگر ایک مرلے میں، دو مرلے میں اپنا گھر بناتا ہے، ایک پرندہ اگر ایک درخت پہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے، تو اس گھونسلے کو بنانے کا اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اس گھر کو بنانے کا انسان کا کوئی مقصد ہوتا ہے. بغیر مقصد کے کوئی بھی عقل مند انسان کوئی کام نہیں کرتا. اگر ایک تھوڑی سی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان یا پرندہ یا ایک کیڑا مکوڑا بھی اگر بغیر مقصد کے اور بغیر کسی آبجیکٹو کے کوئی کام نہیں کرتا، تو کیا کائنات کا رب، رب العالمین، زمین و آسمان کا رب، کیا وہ یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا فرمائے گا؟ وما خلق، اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ ایمان والے زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، زمین میں، سورج، چاند، ستاروں، پھولوں میں، نباتات میں، پودوں میں، ساری چیزوں میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں: ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک، اے ہمارے رب، تو نے یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں فرمائی، اس لیے کہ بے مقصد کام کرنے سے تو بالکل پاک اور مبرہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بے مقصد پیدا نہیں فرمائی. اور جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ یہ کائنات خود بخود ہی بن گئی اور اس کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے بڑا اللہ کی قسم اس کائنات میں کوئی جاہل اور بیوقوف نہیں. اس سے تو ایک جانور بہتر ہے جو انسان اشرف المخلوقات ہو کر یہ سوچے سمجھے اس کائنات کا ایک مقصد ہے. آئیے اللہ رب العزت سے پوچھتے ہیں، خالق کائنات سے جس نے یہ کائنات پیدا فرمائی ہے، اس سے پوچھتے ہیں، اے اللہ یہ کائنات کس لیے پیدا فرمائی؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا
ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات۔ فرمایا کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اس کائنات میں موجود ہر چیز کو اے انسانوں تمہارے لیے پیدا فرمایا، تمہاری خاطر پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کے بعد اس زمین کو پیدا فرمانے کے بعد اس زمین پہ موجود تمام نعمتوں کو پیدا فرمانے کے بعد وہ آسمانوں کی طرف چڑھ گیا، یعنی عرش پہ براجمان ہوا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ اب یہ ساری کائنات ہماری خاطر پیدا ہوئی ہے؟ جی ہاں، اتنا بڑا سورج جو زمین سے لاکھوں گنا بڑا سورج ہے، لاکھوں گنا بڑا، یہ سورج جی ہاں میرے اور آپ کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ رات کو آسمان پہ ٹمٹماتے ستارے، چاند، یہ اللہ پاک فرماتے ہیں انسان تیرے لیے بنایا، یہ اتنی بڑی زمین تیرے لیے، پہاڑ تیرے لیے، دریا تیرے لیے، چشمے تیرے لیے، زمین سے اگتی ہوئی فصلیں، گندم، چاول، سبزیاں، پھل، یہ سارا کچھ تیرے لیے بنایا۔ کیا مطلب ہے تیرے لیے بنایا؟ اب اس کے کئی ایک معنی اور کئی ایک مفاہیم ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اے انسان، یہ ساری کائنات اتنی آرگنائزڈ اور منظم اور خوبصورت یہ اس لیے بنائی ہے کہ تو اس کائنات پہ غور و فکر کر کے اپنے رب کی نشانیوں سے اپنے رب کو پہچان سکے۔ ایک تو یہ مقصد ہے۔ اگر انسان پہچاننا چاہے، اپنے پیدا کرنے والے تک پہنچنا چاہے، تو ایک کائنات کی ایک ایک چیز، ایک ایک ذرہ ذرہ، پتا پتا بول کے بتا رہا ہے اس کائنات کا کوئی خالق ہے، کوئی مالک ہے۔ اور دوسرا مقصد تمہارے لیے پیدا کرنے کا یہ ہے، خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کیا۔ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ نعمتیں تمہارے استعمال اور تمہارے فائدے کے لیے پیدا فرمائیں۔ سورج اتنی بلندی پہ، اتنی دور ہونے کے باوجود اس زمین پہ رہنے والے انسانوں، جانوروں، تمام مخلوقات کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر وہ سورج اپنی روشنی، اپنی حرارت، ہیٹ اور لائٹ روشنی اس زمین پہ پھینکنا روک دے، اس زمین پہ کوئی جاندار زندہ نہیں بچ سکتا۔ یہ جتنے آپ کو سرسبز و شاداب کھیت پودے نظر آتے ہیں، کیا سورج کے بغیر ان کا اگنا ممکن ہے؟ بہرحال اللہ پاک کی اس کائنات میں ایک ایک چیز پہ اگر ہم غور و فکر شروع کر دیں تو ایک ایک چیز کے ایک ایک پہلو پر بھی ایک ایک جمعہ ناکافی ہے۔ تو کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے ہے، سورج بھی انسان کے لیے ہے، بے شک وہ بڑی بلندیوں پہ ہے، اور اسی طرح باقی تمام کائنات یہ اللہ کے وجود پہ دلالت بھی کرتی ہیں، اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل بھی ہیں، اور ہمارے وجود کے لیے، ہماری زندگی کے لیے انتہائی ضروری بھی۔ یہ ہے اس کائنات کے وجود کا اور اس کی تخلیق کا مقصد۔ اب یا اللہ، یہ کائنات تو مان لیا تو نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے، ہم ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں؟ ان نعمتوں، ان قدرتوں کو دیکھ کر بھی تجھے یا تیری توحید کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ یا اس کے باوجود بھی در در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں اور جگہ جگہ اپنا ماتھا ٹیکتے رہتے ہیں؟ یہ ہمارا امتحان ہے، یہ ہماری آزمائش ہے۔ یا اللہ، ہم نے سمجھ لیا تیری کتاب قرآن مجید سے کہ یہ کائنات تو نے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری ضروریات کے لیے، ہمارے امتحان کے لیے پیدا فرمائی ہے۔ یا اللہ، اب ہم تجھ سے
بڑے ہی ادب و احترام سے پوچھنا چاہتے ہیں، اے اللہ پھر تو نے ہمیں کس لیے پیدا فرمایا؟ اللہ پاک فرماتے ہیں، آؤ میرے بندو، میری کتاب میں تمہارے ہر سوال کا جواب موجود ہے۔ فرمایا وما، سورہ ذاریات میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے انسانوں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ انسانوں اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اونچے اونچے محلات تعمیر کرنے کے لیے اور بڑی بڑی گاڑیاں خریدنے پہ زندگی کھپا دینے کے لیے، بڑی بڑی ڈگریوں کے حصول کے لیے، اپنی جوانی کو لٹا دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہم نے تو تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ ہاں تم کوٹھیاں بھی بنا سکتے ہو، گاڑیاں بھی خرید سکتے ہو، یہ ساری چیزیں میں تم پہ حرام نہیں ٹھہراتا، اس لیے کہ سارا کچھ تو تمہارے ہی لیے ہے۔ ہاں صرف وہ چیزیں تمہارے لیے، تمہارے استعمال کے لیے نہیں ہوں گی جن چیزوں کو استعمال کرنے سے میں تمہیں روک دوں۔ یہ نہیں کھانا، اسے نہیں دیکھنا، اسے نہیں سننا، بس وہ چیزیں ہیں وہ بھی تمہاری ہی خاطر پیدا کی گئی، تمہارے امتحان کے لیے، تمہاری آزمائش کے لیے، لیکن تم نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، تو پھر اے اللہ ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں اور جنوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم ہر وقت عبادت کرتے ہیں اللہ کی؟ اللہ پاک تو کہتے ہیں کہ میں نے تمہاری تخلیق کا مقصد ہی عبادت رکھا ہے، مقرر کیا ہے۔ کیا فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک ہم عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو اس وقت دنیا کے کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں۔ کیا ہم عشاء کی نماز سے فجر تک اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو اس وقت میٹھی نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں۔ اگر کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے پوچھ لیا کہ اے بندے بتا فجر کی نماز سے ظہر تک درمیان والے وقت میں تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ عشاء سے فجر کے درمیان والے وقت میں تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی؟ اس وقت تو نے اپنی زندگی کے، اپنی تخلیق کے مقصد کو فراموش کیوں کیے رکھا؟ تو میں اور آپ اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جی ہاں، یہ سوچنے والی بات ہے کہ اس کا جواب ہمیں دینا ہوگا، کیونکہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ خود فرماتا ہے کہ تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت۔ یہ نہیں اس نے کہا کہ کبھی کبھی نماز پڑھ لینا، سال بعد روزے رکھ لینا، اور زندگی میں ایک دفعہ اگر مال ہوا تو حج کر لینا۔ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا تو ایک ایک لمحے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تو پھر ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اور ہم میں سے اکثر لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم نے عبادت کو محدود کر دیا، ہم نے اسے لمیٹڈ کر دیا صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج تک۔ ہم نے یہ سمجھ لیا صرف باوضو ہو کر اللہ کے سامنے دست بستہ کھڑے ہو جانے کا نام عبادت ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کا نام عبادت ہے، اللہ کے گھر بیت اللہ میں جا کر طواف کرنے کا نام ہی عبادت ہے، روزہ رکھنا، صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام ہی عبادت ہے۔ ہم نے صرف ان چند عبادات کو ہی عبادت سمجھ لیا، جبکہ میرے بھائیو دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اس نے ہمارے ہر مسئلے کا ہمیں حل بتایا ہے، ہماری ہر پریشانی کو اس نے حل بتایا ہے۔ دین اسلام کی دیگر خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ بھی ہے، دیگر خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے، دین اسلام
اپنے ماننے والوں کو صرف چند عبادات تک محدود نہیں رکھتا، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو ہی عبادت قرار نہیں دیتا، بلکہ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، عبادت صرف یہ چند چیزیں نہیں ہیں، ہاں یہ بھی عبادت ہیں، بلکہ یہ اصل عبادت ہیں، بلکہ یہ عبادت کا نقطہ کمال اور نقطہ عروج ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا وغیرہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ چیزیں عبادت ہیں جنہیں تم نہیں سمجھتے، نہ سمجھنے کی وجہ سے تو بہت بڑے خسارے میں۔ اور وہ کون سی چیزیں ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا عبادت، اس عبادت کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا ہے، اس کی تعریف کو سمجھنا ہے کہ یہ عباد یعبد عبادتاً یہ کیا ہے۔ تو عبادت کی تعریف، اس کی ڈیفینیشن بہت سے اہل علم نے کی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے، اور بھی بہت سے اہل علم نے اس کی تعریف بیان کی ہے۔ اور یہ عبادت کیا ہے؟ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والافعال الظاہرہ والباطنہ۔ یہ اس کی تعریف ہے عبادت کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انسان کا ظاہراً، ظاہری طور پہ یا باطنی طور پہ، کیونکہ انسان کے دو حصے ہیں، دو پہلو ہیں، ایک ظاہری طور پہ انسان ہے اور ایک باطنی طور پہ انسان ہے۔ ایک ہم باہر سے لوگوں کو نظر آتے ہیں، اور ایک ہمارے اندر بھی انسان ہے۔ انسان ظاہری یا باطنی اعمال، انسان کے ظاہری یا باطنی اقوال یا اعمال جس سے رب رحمان راضی ہوتا ہو، جو رب کے قرب کا باعث ہوں، وہ عبادت ہے۔ انسان کا ہر وہ عمل اور ہر وہ قول جو ظاہری ہے یا باطنی ہے، جس سے رب راضی ہوتا ہو، جس سے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہو، وہ عبادت ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، صحابہ کی محبت ہے، اولیاء اللہ کی محبت ہے۔ اب یہ محبت اس کے دل کے اندر ہے، محبت کا مقام دل ہے۔ اب اللہ پاک اس محبت سے بھی راضی ہوتے ہیں۔ اب یہ محبت کسی کو نظر نہیں بھی آ رہی تو یہ ایک باطنی فعل ہے محبت، تو یہ بھی عبادت ہے۔ میں آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، اب اگر ہمارے دل کے اندر مسجد کی محبت چل رہی ہے، قرآن کی محبت چل رہی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت چل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس وقت بھی عبادت میں ہیں۔ چاہے ہم اپنے کارخانے میں بیٹھے ہیں، اپنی فیکٹری میں بیٹھے کاروبار کر رہے ہیں، تو ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، تو گویا کہ ہم عبادت میں سے گزر رہے ہیں، حالت عبادت میں سے۔ اور اسی طرح دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، اس نے ہمارے کھانے، ہمارے پینے، ہمارے لباس، ہماری حجامت، ہماری غمی، ہماری خوشی، ہمارے کاروبار، ہماری معیشت، ہماری سیاست، ہمارے معاملات، لین دین، اخلاق، رویے، ہر چیز کو اللہ رب العزت نے کچھ شرائط کے ساتھ عبادت بنا دیا۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ایمان ہو، سب سے پہلے ایک اللہ پر ایمان، ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت، ہمارا عقیدہ درست ہو، اور اس کے بعد ہمیں
یہ پتہ ہو کہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے یہ طور طریقے بتائے ہیں، میں ایسا کروں گا تو یہ میری عبادت ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ہم ایسا کریں گے، ہمارا ہر قول، ہماری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات اور ہمارا کیا گیا ہر عمل وہ اللہ کے قرب اور اس کی رضامندی کا باعث بنے گا اور وہ عبادت لکھا جائے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی۔ کیا کہلوائی؟ قل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز بھی، میری قربانی بھی، بلکہ میری ساری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اب دیکھیے، نماز قربانی کو تو ہم پہلے بھی عبادت سمجھتے ہیں، لیکن وہ محیایا، میرا زندہ رہنا، میری پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے لیے ہے، اور میری موت، میرا مرنا بھی اللہ کے لیے ہے۔ جب کسی انسان کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہو جائے تو پھر اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ، مومنٹ وہ عبادت بن جاتا ہے۔ میں اگر رستے میں چل رہا ہوں، رستے میں چلتے وقت میں سنت کے مطابق چلوں، میں کسی غیر محرم پہ اپنی نظر نہ ڈالوں، میں رستے میں چلتے وقت کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنوں، میں رستے میں چلتے وقت دیکھوں کہ کوئی کانٹا، کوئی شیشہ، کوئی ٹہنی، کوئی چھلکا رستے میں نظر آ گیا، میں پکڑ کے سائڈ پہ کر دوں۔ رستے میں کوئی پریشان نظر آ گیا، کسی کا پیٹرول ختم ہے، کسی کی گاڑی پنکچر ہے، کسی کی کوئی پریشانی ہے، میں وہاں رک جاتا ہوں، السلام علیکم میرے بھائی، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ اور میں آگے بڑھ کے اپنے اس مسلمان بھائی کی تکلیف دور کر دوں۔ اللہ کی قسم، میرا یہ پیدل چل کر بازار جانا، دکان پہ جانا، فیکٹری جانا، ایک ایک قدم میرا اللہ کی نظر میں عبادت بن جائے گا۔ گھر سے نکلتے وقت دعائیں، اذکار اور اللہ کے دین کی تعلیمات کی روشنی میں میرا سفر یہ عبادت ہے۔ میں شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے تیار ہوتے وقت، بلکہ بیدار ہوتے وقت ہی شروع ہو جاؤں، بیدار ہوتے وقت میں اللہ کا شکر ادا کروں، پیارے نبی کی سنت کے مطابق بتائی ہوئی دعائیں پڑھوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ رات کو سوتے وقت بھی میں نے ایسے ہی دعائیں پڑھی ہوں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور میں دائیں کروٹ لیٹوں، دائیں کروٹ سو جاؤں اور ذکر اذکار کرتے ہوئے سو جاؤں، اور سورۃ الملک پڑھتے ہوئے، ذکر اذکار کرتے ہوئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہوئے، آیت الکرسی، آخری 3 کل پڑھتے ہوئے، جسم پہ دم کرتے ہوئے میں سو رہا ہوں۔ عشاء کی نماز میں نے جماعت سے پڑھی ہوئی ہے۔ اب یہ ساری رات کی نیند یہ اللہ کی نظر میں عبادت بن سکتی ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سماعت فرما لیجیے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لیتا ہے اور پھر فجر کی نماز بھی جماعت سے ادا کر لیتا ہے، فرمایا کہ اللہ پاک اس کے لیے ساری رات کا سونا اس کے لیے قیام اللیل اور تہجد بنا دیتا۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص نماز تہجد کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور نماز تہجد پڑھتا ہی سو گیا، آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سو گیا، ابھی اس نے پتہ نہیں 2 رکعتیں پڑھی تھیں، کتنی رکعتیں پڑھی تھیں، فرمایا کہ وہ پڑھتے پڑھتے سو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک اس کی
ساری رات کی نیند اس کے لیے عبادت بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا وَكَانَ نَوْمُهُ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، اور وہ رب رحمان اس کی نیند کو اضافی طور پہ اس کے لیے صدقہ بنا دیتا۔ ساری رات عبادت میں لکھی گئی اور نیند کے جو مزے لیتا رہا وہ اس کے لیے صدقہ لکھا گیا۔ اب صدقہ عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ اس لیے کہ میں نے ہر لمحے کو اپنے رب کے احکامات اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کا تہیہ کر لیا۔ میں صبح اٹھا، سنت کے مطابق دعائیں پڑھی، فجر کے وقت اٹھنے کی بھرپور کوشش کی، عشاء کے بعد جلدی سونے کی کوشش کی تاکہ فجر کی نماز باجماعت ادا کر سکوں۔ سنت کے مطابق میں بیدار ہوا اور میں سنت کے مطابق واش روم میں داخل ہوا، سنت کے مطابق بایاں پاؤں اندر رکھا، دعا پڑھ کے اندر داخل ہوا، سنت کے مطابق پاکی ناپاکی کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے کاموں میں سنت کو ملحوظ رکھا اور وضو کیا، اور اس کے بعد مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ پھر میں آیا گھر میں، اپنے گھر والوں کی ضروریات، بیوی بچوں سے ملاقات، ان کی تربیت، اب یہ ساری چیزیں بھی عبادت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دو بیٹیوں کی تربیت صحیح معنوں میں کر دے، ان کی تعلیم و تربیت دو بیٹیوں کی، فرمایا کان لہو سترا من النار، یہ دو بیٹیاں کل قیامت کے دن اس شخص کے لیے جہنم کی آگ سے رکاوٹ اور ڈھال بن جائیں۔ تعلیم و تربیت گھر میں اپنے بچوں کی کر رہا ہے، بیوی کے حقوق ادا کر رہا ہے، عبادت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تشریف فرما ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ نے صحابہ کو دین سکھاتے سکھاتے ایک بات فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کی شرمگاہ کے اندر بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے پوچھا کیا مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص جائز طریقے سے نکاح کر کے اپنی بیوی سے اپنی جنسی ضرورت اور خواہش پوری کرتا ہے، اللہ کے ہاں یہ صدقہ لکھا جاتا ہے۔ گویا کہ انسان اپنی جنسی خواہشات پوری کر رہا ہے جائز طریقے سے، اللہ پاک اس کو بھی صدقہ اور عبادت بنا کے نامہ اعمال میں درج فرما رہے۔ کتنا خوبصورت دین ہے، جس سے ہم بھاگتے ہیں جس دین سے، کتنا خوبصورت دین ہے۔ صحابہ کرام بھی بڑے حیران ہوئے، اللہ کے نبی بیوی سے ہم بستری جنسی خواہشات پوری کرنا عبادت، صدقہ، نیکی؟ فرمایا صحابہ میرے ساتھیوں، میں تمہیں ایک بات ایک اور انداز سے سمجھاتا ہوں، یہ بتاؤ اگر یہ شخص ناجائز طریقے سے بدکاری کے ذریعے اپنی یہ خواہش پوری کرتا، گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ کو فوراً بات سمجھ آ گئی، ہاں یہ تو گناہ ہونا تھا، یہ تو نامہ اعمال میں لکھا جانا تھا۔ تو فرمایا کہ گناہ کو چھوڑ کر جائز طریقہ نکاح والا اختیار کیا تو کیا اس پہ نیکی اور اجر نہیں ملے گا؟ اللہ اکبر، اتنا خوبصورت دین۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، فرمایا تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دے، تجھ سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں اللہ کی نظر۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو ترک کر دے۔ اب اگر ایک حرام چیز، گانا بجانا حرام ہے، میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ داڑھی منڈوانا حرام ہے، اگر میں اللہ کی رضامندی اور اس کے قرب پانے کے لیے میں یہ کام چھوڑ دیتا ہوں، اب اس حدیث کے مطابق یہ عبادت ہے، عبادت۔
اللہ کی قسم یہ عبادت ہے۔ میں اگر اپنی آنکھوں کو کسی غیر محرم عورت کی طرف اٹھانے سے روک لیتا ہوں، نہیں آنکھیں اٹھانی، یہ اللہ کی نظر میں عبادت ہے۔ بلکہ آپ کی حدیث کے اندر آبد، یہ افعل سپرلیٹو ڈگری ہے، اس میں تفضیل، جس کا معنی ہے سب سے بڑا عبادت گزار۔ یہ صرف عبادت گزار ہی نہیں، سب سے بڑا عبادت گزار، کیونکہ گناہ کو چھوڑنا نیکی کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ہاں گناہ کو چھوڑنا بھی عبادت لکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ برائی کی نیت کر لی اور اس کے بعد اللہ سے ڈر کر اس گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اللہ کا سب سے بڑا عابد اور عبادت گزار بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آدمی گھر سے نکلتا ہے، کارخانے، فیکٹری، دکان پہ، جو بھی جاب، نوکری، سروس جو بھی ہے وہاں پہ جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر، جا رہا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، ان کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لیے، لیکن میرا رب، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خوبصورت دین دیکھیے، اس بچوں کے لیے روزی کمانے کی تگ و دو اور کوشش کو بھی عبادت قرار دے رہا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی 1 دینار خرچ کرتا ہے کسی مسکین پر، 1 دینار خرچ کرتا ہے کسی دین کے کام پر، اور 1 دینار وہ ہے جو آدمی خرچ کرتا ہے اپنے بیوی بچوں پر، کسی مسجد پہ، کسی مدرسے پہ، کسی ویلفیئر کے، خیر کے، بلائی کے کام پہ، کسی مسکین پہ، یتیم پہ خرچ کیا، اور ایک وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے نہیں بات کر رہا، بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے، تو ان سب میں سے افضل دینار، افضل روپیہ پیسہ کون سا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدینار الذی، صحیح مسلم، الدینار الذی انفقتہ علی اہلک، سب سے بہترین دینار، سب سے بہترین روپیہ پیسہ جو تو خرچ کرتا ہے وہ ہے جو تو اپنے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کرتا۔ تو کیا اس دینار کو حاصل کرنا، اس کو کمانا، یہ اللہ کے قرب اور اس کی رضامندی کا سبب نہیں بنے گا؟ تو میرے قابل احترام بھائیوں، آئیے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہماری زندگی کا مقصد، اس کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ انسان ہے۔ ساری کائنات کی تخلیق کا مقصد انسان، اور انسان کی پیدائش کا مقصد اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت و فرما برداری، اس کی بندگی، اس کی رضامندی کے لیے جستجو اور کوشش کرنا۔ اگر لباس میں سنت کے مطابق ٹخنوں سے اوپر رکھتا ہوں، میرا رب ناراض ہوتا ہے نیچے رکھنے سے، اللہ کی قسم عبادت ہے۔ اگر میں پہنتے وقت سنت کے مطابق قمیض ہے، شلوار ہے، جرابیں ہیں، بنیان ہے، جوتا ہے، کچھ بھی ہے، پہنتے وقت میں دائیں طرف سے پہنتا ہوں، میرے نبی کی سنت ہے، اللہ کی قسم عبادت ہے۔ اگر میں اتارتے وقت بائیں طرف سے پہل کرتا ہوں، اللہ کی قسم عبادت ہے، اگر میں سنت سمجھ کے یہ کام کروں۔ اگر میں نکاح کرتا ہوں، اللہ کا حکم سمجھ کے، نبی کی سنت سمجھ کے، عبادت ہے۔ اگر اپنے بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہوں، ان کے لیے کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اللہ کی قسم عبادت ہے۔ اگر میں گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں، اللہ کی نظر میں عبادت گزار ہوں۔ تو آئیے اس بات کا عزم کریں کہ اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، چاہے وہ عبادات ہیں، جو عرف میں عبادات ہیں، معاملات ہیں، عقائد ہیں، غمی کے معاملات ہیں، شادیاں ہیں، خوشیاں ہیں، غمیاں ہیں، فوتگیاں ہیں، کچھ بھی ہے، ہر کام میں اپنے رب سے پوچھیں، رب کی کتاب سے پوچھیں، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے پوچھیں کہ کس طرح کروں تو میرا رب راضی ہوگا،
کس طرح کروں تو میرے نبی کی سنت پہ عمل ہوگا؟ اگر ہر کام میں ہر مرحلے میں یہ سوچ کے پوچھ کے پھونک کے قدم اٹھائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے 24 گھنٹے اللہ کی نظر میں عبادت، 24 گھنٹے اللہ کی نظر میں عبادت، اور پورا مہینہ اللہ کی نظر میں عبادت، پورا سال اللہ کی نظر میں عبادت، اور پوری زندگی اللہ کی نظر میں عبادت، اور اس طرح ہمارے رب کے اس حکم پر عمل ہو جائے گا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے میرے بندے، جب تک تجھے موت نہ آ جائے، موت کا یقین نہ آ جائے، اتنی دیر تک میری عبادت میں لگا رہے، اور پھر جب ہمیں موت آ جائے تو پھر ہمارا رب ہم سے یہ کہے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، آجا میرے بندے، میرے عبادت گزاروں میں داخل ہو کے، میرے بندوں میں داخل ہو کے تو بھی ان کے ساتھ میری جنت میں آ جا۔ سبحانک۔